برٹش حکومت نے جب برصغیر پاک و ہند میں ریل گاڑی چلانے کی ابتدا کی، تب یہاں کے لوگ اس طرح کی ذرائع آمد سے مکمل طور پر ناواقف تھے۔ برصغیر میں ریل کی نقل و حمل کا آغاز 1855 میں برطانوی راج کے دوران ہوا، جب کئی ریلوے کمپنیوں نے یہاں ریلوے ٹریک بچھانے کا کام شروع کیا۔ شورکوٹ چھاؤنی کا پرانا نام شورکوٹ روڈ تھا۔ شورکوٹ روڈ دراصل خانیوال وزیر آباد برانچ لائن پر واقع ہے، جس کی کل لمبائی 325 کلومیٹر ہے۔ یہ لائن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ فیصل آباد کو ملک کے دوسرے شہروں کے ساتھ ملانے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ اس ریلوے لائن کا سروے 1892 میں اور تعمیر کا کام 1894 میں شروع ہوا۔ لائل پور ملتان سیکشن، جس میں شورکوٹ روڈ بھی شامل تھا، 1899 میں مکمل طور پر فعال ہو گیا۔ شورکوٹ روڈ کی جغرافیائی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے نے یہاں پر ایک جنکشن کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ شورکوٹ روڈ سے 2 برانچ لائنوں کا آغاز کیا گیا: شورکوٹ شیخو پورہ برانچ لائن، شورکوٹ لالا موسا برانچ لائن۔ شورکوٹ لالا موسا برانچ لائن نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے نے 1901 میں اس برانچ لائن کا آغاز کیا۔ 1905 میں یہ برانچ لائن فعال ہوئی۔ ابتدا میں یہ ایک میٹر گیج ریلوے ٹریک تھا، جس کو بعد میں براڈ گیج میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس برانچ لائن کی کل لمبائی 325 کلومیٹر اور اس کی حد رفتار 105 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس برانچ لائن پر کل 39 ریلوے اسٹیشنز موجود ہیں۔ شورکوٹ قلعہ شیخو پورہ برانچ لائن۔ شورکوٹ قلعہ شیخو پورہ برانچ لائن کی تعمیر کا کام 1909 میں شروع ہوا اور تقریباً 2 سال کے عرصے کے بعد 1911 میں مکمل ہوا۔ 1 مارچ 1911 میں یہ ٹریک نقل و حمل کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ برانچ لائن شروع میں میٹر گیج اور اس کے بعد براڈ گیج میں تبدیل کر دی گئی۔ اس برانچ لائن کی کل لمبائی 218 کلومیٹر ہے اور حد رفتار 105 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس برانچ لائن پر کل 12 ریلوے اسٹیشنز موجود ہیں۔ شورکوٹ کینٹ ریلوے اسٹیشن کی بات کی جائے تو یہ ریلوے اسٹیشن 1904 میں تعمیر ہوا۔ ابتدا میں اس اسٹیشن پر کل 5 پلیٹ فارم تھے، لیکن اب 5واں پلیٹ فارم تو زمین میں کہیں دفن ہو چکا ہے۔ اس کی ایک اور خاص بات بھی ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 1 ضلع جنگ میں، جبکہ پلیٹ فارم نمبر 2، 3 اور 4 ضلع ٹوپا سے ٹیک سنگھ کی حدود میں آتے ہیں۔ ایک سے دوسرے پلیٹ فارم پر جانے کے لیے ایک خوبصورت پل بھی بنایا گیا ہے۔ پلیٹ فارم پر انتظامی دفاتر کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت مسجد بھی موجود ہے۔ شروع کے دنوں میں یہاں انسانی چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ کھانوں کے سٹالز، بیچنے والوں کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں، لیکن اب ہر طرف ویرانی کے ڈیرے ہیں۔ اکا دکا ٹرینز بھی آتی ہیں۔ ٹکٹ گھر اور مسافر خانہ بھی ویرانی کی داستان سناتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک لنگر خانہ بھی موجود ہوا کرتا تھا، جس میں ریلوے ملازمین کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس وقت اس لنگر خانے کو ریلوے گارڈز کے ریسٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشنز اور اس سے ملحقہ ریلوے آبادی کو بجلی اور پانی کی سپلائی کرنے کے لیے ریلوے کا اپنا نظام موجود ہے۔ 1961 میں یہاں ایک پاور ہاؤس بنایا گیا جو کہ ریلوے کی بجلی کی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ پانی کے لیے بنائی جانے والی لوہے کی بلند و بالا ٹینکیاں اس وقت بھی کارآمد ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے دونوں جانب 2 کیبن بھی موجود ہیں، جو کہ دونوں اطراف سے آنے والی ریل گاڑیوں کی ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کیبنز میں مختلف قسم کے لیور لگائے گئے ہیں جو کہ ٹرینز کے ٹریکس کو تبدیل کرتے ہیں
اور بہترین طریقے سے جو ٹریفک ہوتی ہے ریلوے کی اس کو چلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ریلوے کی ٹریفک کا نظام فول پروف ہے۔ اگر انسان اس کو درست طریقے پر چلائے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، ریلوے میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان میں نظام کی غلطی ہرگز نہیں ہے، ہاں انسانی غلطی اس میں کار فرما ہوتی ہے۔ ریلوے کی رہائشی عمارات میں ماحول کو پرسکون رکھنے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ان میں اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے دالان اور ان میں لگائے گئے پودے اسی بات کا ثبوت ہیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان عمارات کا ماحول پرسکون ہے۔ شورکوٹ روڈ لوکو شیڈ پاکستان کے چند بڑے لوکو شیڈز میں شمار ہوتا تھا۔ بنیادی طور پر یہ لوکو شیڈ سٹیم انجنز کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں سٹیم انجنز تو یہاں سے ختم ہو گئے اور اس کی جگہ ڈیزل انجنز نے لے لی، تو جو پہلے یہاں انسانی چہل پہل ہوا کرتی تھی اس کی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویرانی کے ڈیرے ہیں۔ ریلوے جنکشن میں گاڑیاں کیونکہ آتی اور جاتی رہتی ہیں، تو جب کوئی بھی گاڑی ایک اسٹیشن پر آ جاتی ہے اس کو واپس بھیجنے کے لیے اس کے انجن کی سمت کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تو انجن کی سمت تبدیل کرنے کے لیے بھی ایک نظام موجود ہے، اس کو عام زبان میں تو گول چکر کہتے ہیں۔ یہ گول چکر ایک طرح کا کنواں نما بنایا جاتا تھا۔ انجنز کو جس کی سمت کو تبدیل کرنا ہوتا تھا وہ اس گول چکر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا جاتا اور پھر اسے 180 ڈگری پر گھما کر انجن کی سمت کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ اور شورکوٹ روڈ جنکشن کا جو گول چکر ہے وہ اب بھی یہاں پر موجود ہے اور کارآمد حالت میں ہے۔ شورکوٹ روڈ جنکشن سے مغرب کی سمت اگر ملتان کو جائیں تو کچھ ہی فاصلے پر دو نہریں موجود ہیں، ایک تریمو سدنائی لنک کینال ہے اور دوسری حویلی کینال۔ ان دونوں نہروں کے اوپر ریلوے لائن گزارنے کے لیے دو پل بنائے گئے ہیں جو کہ مضبوطی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 120 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود پل خوبصورتی اور مضبوطی میں اپنی مثال آپ ہیں اور یہ اپنی اصل حالت میں اس وقت تک موجود ہیں۔ کسی قسم کا کوئی زنگ یا کوئی نقصان یا کوئی ٹوٹ پھوٹ اس میں نظر نہیں آتی۔ ریلوے لائن بچھاتے ہوئے جب سروے کیا گیا تو اس بات کا خیال رکھا گیا کہ جہاں پر یہ ریلوے لائن گزاری جائے وہاں سے اس کا فاصلہ کم سے کم ہو۔ تو اس کم سے کم فاصلے کی وجہ سے ریلوے نہ صرف بہترین سواریوں کی سہولت مہیا کرتا ہے بلکہ کارگو کے لیے بھی بہترین ہے۔ سامان کی ایک شہر سے دوسرے شہر میں ترسیل کے لیے ریلوے سے بہتر اور سستی کوئی ذرائع آمد و رفت موجود نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے انتظامی امور کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سہولت بھی استعمال نہیں کرتے۔